الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا، جو جہلم کے رہنے والا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 12 کا جو اس نے ترجمہ کیا ہے، اس نے اولیاء کاملین کے اوپر اس نے یہ آیت کریمہ چشمہ کی ہے، جو آیت بتوں کی تردید میں اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی۔ اس آیت کو اولیاء کاملین پر چشمہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ جو کیا ہے، آپ پہلے اس کی ویڈیو سماعت کریں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اور وہ پکارتے ہیں ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا کہ جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں اور نہ نفع دے سکتی۔ جی ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ اس شخص انجینئر محمد علی مرزا نے جو سورہ حج کی آیت نمبر 12 کا جو ترجمہ کیا ہے، وہ کیا کیا ہے کہ وہ ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بتوں کی تردید میں نازل ہوئی ہے، اور اسی آیت کو اولیاء کاملین کے اوپر اس شخص نے چشمہ کیا ہے، اور اس نے اپنے کہ یدعو کا جو معنی کیا ہے اس کا پکارنا کیا ہے، جبکہ مفسرین کرام کہ یدعو کا معنی کیا ہے کہ پوجا کرنا، عبادت کرنا۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یدعو من دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اوروں کی پوجا کرتے ہیں، جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے کچھ چند حقائق اور چند دلائل میں پیش کرتا ہوں، اور آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ اس دعویٰ میں سچا ہے یا مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت بہتر اور سچا مسلک ہے۔ حقائق آپ کے سامنے ہوں گے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ ناظرین محترم، یہ میرے سامنے تفسیر ہے، تفسیر مظہری، تفسیر مظہری کا جلد نمبر ہے 7، صفحہ نمبر ہے 17 نمبر 17 آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ پارہ نمبر 17 اور اسی آیت کریمہ سورہ حج کی آیت نمبر ہے 12۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید، یعنی وہ ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے، اگر اس کی پوجا نہ کی جائے، پوجا نہ کرے تو وہ چیز اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور اس کو پوجے تو وہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایسی چیز کی پوجا ایک بھٹکاوا ہے، حق سے دور، ضلال کا اس جگہ معنی بھٹکنا ہے۔ اور ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ شخص کس طرح عوامی اہل سنت کو دھوکہ دے رہا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جبکہ یہ صاحب تفسیر جو ہے تفسیر لکھی ہوئی ہے علامہ قاضی ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی نے، اور یہ تفسیر چھپی ہوئی ہے خزینہ علم و ادب، الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور سے۔ اس کے پارہ نمبر جو ہے 17 اور آیت نمبر سورت مبارکہ ہے سورہ حج اور آیت مبارکہ ہے 12۔ اس میں کھلم کھلا واضح طور پر صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ یدعو کی معنی جو صاحب تفسیر مظہری نے کی ہے وہ کہ یدعو معنی یہ کی ہے کہ یعنی کہ یعبدون، صاحب تفسیر مظہری نے کی ہے کہ یدعو معنی یعبدون یعنی کہ پوجا کرنا، کہ یدعو کا معنی پکارنا نہیں کیا بلکہ یعبدون مطلب پوجا کرنا، عبادت کرنا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے سوا اگر کسی کی عبادت کی جائے گی تو یہ گمراہی ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، یہ ہمارے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے، اور یہ اسلامی
کتب خانہ سے چھپی ہوئی تفسیر ہے، اس کا جلد نمبر ہے سوم، جلد نمبر 3 ہے ناظرین، اس کے صفحہ نمبر 525 پر اس نے جو معنی کی ہے کہ خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرنے لگا جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی عبادت کی جائے گی، کسی اور کی پرستش کی جائے گی، تو یہ جو ہے یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ اور کہ یدعو کی جو معنی اس صاحب تفسیر ابن کثیر نے جو کی ہے وہ یہی کی ہے کہ پوجا کرنا ہے محترم۔ اسی طرح یہ ہمارے سامنے ہے تفسیر روح البیان کی شرح ہے تفسیر فیوض الرحمان کا ہے، صفحہ نمبر 1116۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ تفسیر فیوض الرحمان کا صفحہ نمبر ہے 1116، اور اس کی صفحہ نمبر 1116 پر لکھتے ہیں کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید۔ معنی جو کر رہے ہیں یعنی کہ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے، یہی ہے دور کی گمراہی۔ صاحب تفسیر فیوض الرحمان نے جو اس کا معنی اور مطلب کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ پوجا کرنا ہے، کہ یدعو مطلب پکارنا نہیں کیا۔ ناظرین محترم، یہ ہمارے سامنے ایک اور تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر نعیمی۔ یہ نعیمی کتب خانہ سے چھپی ہوئی تفسیر ہے، اور اس کا جو جلد نمبر ہے 17۔ اس کے جلد نمبر 17 میں اور صفحہ نمبر ہے 642 642۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یدعو من دون اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یدعو من دون اللہ کی جو معنی صاحب تفسیر نعیمی والے نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے، یہی ہے دور کی گمراہی۔ ناظرین محترم، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ یدعو کی جو معنی کی گئی ہے علماء نے، مفسرین کرام نے وہ معنی یہ کی ہے کہ یدعو جو معنی اور مطلب کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پوجنا، عبادت کرنا، پرستش کرنا، بلکہ پکارنا نہیں کی گئی۔ حضرین محترم، اسی طرح یہ ہمارے سامنے یہ اور تفسیر ہے تفسیر کمالین۔ یہ تفسیر جلالین شریف کی جو شرح ہے تفسیر کمالین، شرح اردو تفسیر جلالین، صفحہ نمبر 165۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 165 اس کا صفحہ نمبر ہے، اور تفسیر کمالین شریف کی جو جلد ہے جلد نمبر ہے 4۔ ناظرین محترم، اس میں لکھتے ہیں کہ معنی انہوں نے بھی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں وغیرہ کی عبادت کرنے لگا۔ کہ یدعو جو معنی کی گئی ہے کہ وہ یہ کی گئی ہے کہ عبادت کرنا۔ اب جو صاحب تفسیر کمالین ہے وہ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں وغیرہ کی عبادت کرنے لگا ہے۔ ناظرین محترم، اب آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ یدعو معنی اور مطلب کیا گیا ہے علماء نے، مفسرین کرام نے وہ کیا کیا ہے، یدعو معنی پکارنا نہیں بلکہ یدعو پرستش معنی عبادت کا معنی پوجا کرنا ہے۔ اب آئیے ناظرین محترم، ایک اور میں تفسیر آپ کو دکھاتا ہوں۔ تفسیر ہے در منصور، اردو شرح۔ تفسیر در منصور میں اسی آیت کریمہ کے تحت صاحب تفسیر در منصور وہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے سوا اس کی جو نہ ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے اسی تفسیر در منصور میں بھی خود ملاحظہ فرمایا کہ یدعو معنی جو ہے وہ یہاں پر عبادت کرنا ہے۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 916۔ ناظرین محترم، یہ ہمارے سامنے موجود ہے تفسیر جلالین شریف۔
عربی. ناظرین محترم، اس کے تفسیر جلالین شریف جو ہے عربی، اس کی صفحہ نمبر 279، صفحہ نمبر 279 پر اسی آیت کریمہ کے تحت صاحب تفسیر جلالین شریف وہ فرماتے ہیں کہ یدعو، اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یدعو یعبد من دون اللہ من الصنم. مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اور بتوں کی، ایسے بتوں وغیرہ کی عبادت کرنے لگا. یدعو آگے جو انہوں نے وضاحتاً اور صراحتاً صاحب تفسیر جلالین شریف نے لکھا ہے کہ یدعو یعبد، تو یہاں بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یدعو کا مطلب اور معنی جو ہے وہ پکارنا نہیں بلکہ عبادت کرنا ہے، پرستش کرنا ہے اور پوجا کرنا ہے. یہ ناظرین محترم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب تفسیر جلالین شریف نے کیا معنی کی ہے. آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ صاحب تفسیر جلالین نے کیا معنی کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر عربی والا، اب عربی چونکہ حوالے عرض کرنے ہیں، تفسیر ابن کثیر عربی اس میں بھی جو معنی کی گئی یدعو من دون اللہ اے من الاوثان، یعنی کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بتوں کی تردید میں نازل کی گئی ہے، بلکہ اولیاء کاملین کے حق میں، اولیاء کاملین کے لیے یہ آیت کریمہ نازل نہیں کی گئی. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیت کریمہ بتوں کی تردید میں نازل کی گئی ہے. ناظرین محترم، اسی طرح فتح القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر ہے 600، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 600، اس میں بھی اسی آیت کریمہ کے تحت صاحب تفسیر فتح القدیر علامہ شوکانی صاحب المتوفی سن 1150 ہجری، وہ بھی لکھتے ہیں کہ اے یعبد متجاودا عبادت اللہ الی عبادت الاصنام. ناظرین محترم، یہاں پر بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یدعو کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ عبادت کرنا، پرستش کرنا اور پوجا کرنا. یدعو کا مطلب پکارنا نہیں ہے. اب آگے چلیے، تفسیر ہے الجامع الاحکام القرآن، صفحہ نمبر 331، یدعو من دون اللہ اے ھذا الذی یرجع الی الکفر یعبد الصنم، یہ پوجا کرتے ہیں. آگے کیا لکھتے ہیں کہ یعبد الصنم، یہ پوجا کرتے ہیں بتوں کی. الجامع الاحکام القرآن صفحہ نمبر 331. ناظرین محترم، اسی طرح تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے تفسیر کبیر، اس کا جلد نمبر ہے 23 اور صفحہ نمبر ہے 15، صفحہ نمبر ہے 15. صاحب تفسیر کبیر اسی آیت کریمہ سورہ حج کی آیت نمبر 12 کے اندر لکھتے ہیں یدعو کی جو انہوں نے معنی اور مطلب کیا ہے کہ وہ انہوں نے بھی یہی کیا ہے کہ یعبد الاوثان، یعنی کہ وہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی. اب جو اللہ کو چھوڑ کر اور غیر اللہ کی عبادت کرے، چاہے وہ ان کو نفع دے یا نہ دے، تو وہ کھلی گمراہی میں ہے. اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کی عبادت کرے گا وہ انتہا درجے کی گمراہی میں ہوگا. اب ناظرین محترم، آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ یہ شخص جو ہے انجینئر محمد علی مرزا جہلمی، انہوں نے یہ آیت جو بتوں کی تردید پہ نازل کی گئی تھی وہ اولیاء کاملین کی ذات پر چسپاں کر دی ہے، جبکہ یہ اولیاء کاملین کے ساتھ کھلا تضاد ہے، کھلی دشمنی ہے. کیونکہ کوئی بھی مسلمان کسی ولی کی، کسی اولیاء کی عبادت نہیں کرتا. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ.